اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اے غفور الرحیم، اے میرے مالک، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کی قبروں کو نور سے روشن رکھنا، اس میں جنت کی ہوائیں داخل کرنا۔ یا اللہ پاک، ہمارے محرومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، جو پریشان حال ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہمیں اس اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، ان کی دعوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی۔ قرآن حکیم میں کئی رسولوں کی دعوت نقل کی گئی ہے، جس کا آغاز یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کی طرف سے رسول کے الفاظ آئے ہیں۔ انجیل میں آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ گویا آپ علیہ السلام کی دعوت کے اصل مخاطب بنی اسرائیل تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد عیسائیت نے ایک تبلیغی مذہب کی حیثیت اختیار کر لی۔ صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی دعوت کے لیے قرآن حکیم میں یا قوم کے بجائے یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد رسول ہیں جن کی دعوت پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ قرآن حکیم کی دعوت اصل میں ہے کیا؟ یعنی قرآن حکیم کس کام کے لیے بلاتا ہے؟ اس بات کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ گویا قرآن حکیم کی دعوت ہے عبادت رب۔ قرآن حکیم کی پوری دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ سورہ ہود کے آغاز میں فرمایا گیا ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، خوب جانچ لی گئی ہیں، پھر ان ہی کی تفصیل و شرح کی گئی ہے، ایک حکمت والی اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ یہ کتاب جو پیغام لے کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یقیناً میں تمہارے لیے اس ہستی کی طرف سے نذیر اور بشیر بن کر آیا ہوں۔ یعنی اگر اس دعوت سے اعراض کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے یا عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں، اور اگر اسی کی عبادت کرو گے تو میں تم کو ہمیش کی نعمتوں کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ سورہ ذریات کی آیت 56 میں عبادت رب کو انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہ دعا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھے گا تو جان نکلنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا، آمین ثم آمین۔